ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے ہمیں مکافات عمل کا یقین نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سانپ کو ہم کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ ہمیں اس کے ڈسنے کا خوف ہوتا ہے۔ بچھو کو ہم کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ ہمیں اس کے ڈنگ کا خوف ہوتا ہے۔ بجلی میں ہم خود ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ ہمیں جھٹکا لگنے کا خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ گناہ کرنے پر کتنا سخت، کتنا سنگین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سزا ملے گا، تو ہم کبھی اس کے قریب جانے کی کوشش بھی نہ کریں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ورنہ اگر ہمیں اس بات کا اگر کامل یقین ہو جائے کہ گناہ کرتے وقت ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کے قریب بھی جانے کا تصور نہ کریں گے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیکوکار عورت تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس کو تنگدستی آ گئی، فکر و فاقہ آ گیا۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے سردار کے پاس، گاؤں کے وڈیرے کے پاس آ کر عرض کیا، جس کا نام کفل تھا۔ کفل بہت ہی بڑا بد کردار بندہ تھا، فحاشی کرنے والا بندہ تھا۔ اس عورت نے اس کے پاس جا کر عرض کیا، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، ادھار مانگ رہی ہوں، چند دنوں کے بعد تمہیں واپس کر دوں گی۔ لیکن کفل ایسا بندہ تھا، کسی کو ادھار نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ اگر تم مجھے میری خواہش کو پورا کرے گی تو میں تمہیں ویسے ہی سامان دے دیتا ہوں۔ وہ عورت بیچاری بھی مجبور تھی، انہوں نے مجبوری میں آ کر ہاں کر دی کہ شام کو آ کر میں تمہارے گھر میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گی، میرے بچے بھوک مر رہے ہیں، مجھے سامان دے دو۔ چنانچہ وہ سامان کفل نے اس عورت کو دے دیا۔ انہوں نے گھر آ کر اپنے بچوں کو کھانا تیار کر کے کھلایا۔ جب رات ہو گئی فوراً کفل کی کوٹھڑی میں آ گئی، کفر کے گھر میں آ گئی، کیونکہ اس کو زبان دے کر آئی تھی۔ جب آ گئی کفل نے اپنا دروازہ جب بند کر دیا، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ کفل پوچھنے لگا، بتا تو صحیح کیوں روتی ہے؟ اس کمرے میں ایک میں ہوں، ایک تو ہے، اور کوئی اس کمرے میں نہیں دیکھتا، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی اور انسان کا خوف نہیں، اللہ کا خوف ہے۔ چنانچہ اس عورت کے رونے کی وجہ سے کفل کو فوراً رحم آ گیا، اس عورت کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا، آج جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اور آئندہ میں توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی عورت کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہمیں بھی اس بات کا یقین ہو جائے گناہ کرتے وقت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس واقعے سے میں ایک اور نصیحت بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را جو لوگ مال اور دولت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مال کو صحیح طور طریقے پر غریبوں پر خرچ کریں۔ وہ عورت بنی اسرائیل کی مجبور تھی تو اس کفل کے پاس آ گئی، اپنی عزت بھی داؤ پر لگانا چاہتی تھی، لیکن آج کل جو مہنگائی میں حالات ہمارے اوپر گزر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی حالات ہیں کہ غریب 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ مزدور بندہ، ریڑھی چلانے والا بندہ ایسے نہ ہو میرے عزیز دوستو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بھی نوجوان لڑکیاں اپنے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے ان کو بھی مجبوری پر اپنی عزت داؤ لگانی پڑے۔ اس کے گناہ گار کون ہوں گے؟ میں اور آپ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اپنے مال کو غربا پر، مساکین پر، یتیماں پر خرچ کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ، تمہارے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔